آخری خط کے جواب میں ان کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر ہم لوگ حواس باختہ کھڑے رہے جب تک دادا کے پکارنے کی آواز نہیں آ گئی۔ بہرحال چادر کا انتظام ہو ہی چکا تھا۔ تسبیح کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھی، عشاء کی نماز کے بعد جا نماز سے نکال لینا تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کو اگلی صبح قبرستان کے معرکے کا انتظار تھا۔ بڑی بجیا اور مجلی بجو سب سے بڑی ہیں، لہٰذا ان لوگوں پر گھر کے امور اور چھوٹے بھائی بہنوں کی داشت کی ذمہ داری تھی۔ بجو ہم لوگوں کے ساتھ ہی صبح سویرے اٹھ جایا کرتی تھیں، لہٰذا ہم لوگوں کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ان کی نگاہوں سے کیسے بچا جائے۔ بجو ہم لوگوں کے ساتھ ہی گینگ کا حصہ بھی تھیں، لیکن یہ شرافت والی شرارتوں میں ہم لوگوں کا ساتھ دیتی تھیں۔ جہاں بھی انہیں پٹائی کا شائبہ ہوتا، وہ نہ صرف یہ کہ ایسی کسی حرکت سے دور رہتی تھیں بلکہ ہم لوگوں کو بھی روکتی تھیں، اور اگر باز پرس ہو جائے تو انہیں حقیقت بیان کرنے میں ذرا بھی تأمل نہیں ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں دادا کی چادر کے میلے ہونے کا یقین تھا، اور بجو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ انہیں جلدی سونے نہیں دیا جائے گا تاکہ صبح یہ اپنے وقت سے نہ جاگ پائیں اور ہم لوگ اپنا کام کر لیں۔ اسی منصوبے کے تحت ہم اپنی پڑھائی کا کوئی کام لے کر بیٹھے اور انہیں مدد کے لیے بلا لیا۔ وہ بیچاری کافی رات تک ہمارے ساتھ جاگیں، لیکن آخر کب تک جاگتیں؟ ہمارا ہوم ورک مکمل کرواتے کرواتے وہ وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ آفتاب کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ سو جانے والی بجو ہمارے ساتھ تقریباً 12 بجے رات تک جاگیں۔ ہم کو کبھی پڑھائی سے رغبت نہیں تھی، لیکن آج ہماری تندہی دیکھ کر بڑی بجیا کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ گھوم پھر کر کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ جب رات کے 12 بج گئے تو بالآخر وہ آئیں۔ اکثر ڈانٹنے والی بڑی بجیا کے لہجے میں بے پناہ محبت اور نرمی تھی۔ انہوں نے ہم کو پیار کیا، ہماری خوب تعریفیں کیں اور بطور انعام کوئی عمدہ سی مٹھائی دی۔ پڑھائی بند کر کے سو جانے کا حکم دیا، لیکن ہماری آنکھوں میں دور دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ بجیا کا حکم ہو چکا تھا اور ان سے سرتابی کا مطلب عذاب علیم ہی تھا، لہٰذا ہم بھائی جان کے پاس جا کر لیٹ گئے۔ بھائی جان بھی کمبل میں جاگے ہی ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ہم بھائیوں میں کسر پسر ہوتی رہی، معلوم نہیں کب ہم دونوں کو نیند آ گئی۔ صبح کے تقریباً 4 بجے ہوں گے، بھائی جان نے ہم کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ چادر، تسبیحیں اور ٹارچ سرہانے ہی رکھ کر سوئے تھے، لہٰذا ہم دونوں تیزی سے اٹھے اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکلے۔ باہر کے صحن پر اب بھی سکوت طاری تھا۔ صبح کو جاگنے والے نیم خوابی کے عالم میں کروٹیں بدل رہے تھے۔ ہمارے پالتو کتے موتی نے ہم لوگوں کو آتا دیکھ کر پورے جوش میں اپنی دم ہلانا شروع کر دی۔ اس سے قبل کہ وہ فرط محبت میں استقبالیہ نعرے بلند کرتا، ہم نے بڑھ کر اس کا منہ دبا دیا اور اسے دبائے دبائے گیٹ تک پہنچے۔ بھائی جان نے دروازہ کھولا اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ چونکہ قبرستان کا دروازہ بہت دور تھا اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لہٰذا ہم لوگوں نے چہار دیواری پھاند کر قبرستان میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ پہلے موتی کو گھسایا گیا، پھر ایک ایک کر کے ہم دونوں بھائی داخل ہوئے۔
قبرستان سے بنیے کا گھر صاف نظر آتا تھا۔ ابھی تک اس کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا تھا، اس لیے ہم لوگ مطمئن ہو گئے کہ ابھی وہ گھر سے نہیں نکلا ہے۔ ہم تینوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچے جس کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ پہلے دادا کی چادر اڑی گئی، پھر تسبیح کو دونوں کانوں میں اس طرح پھنسایا گیا کہ وہ داڑھی کی طرح ٹھڈی کے نیچے آنے لگی۔ ہم دونوں بھائی اس قبر پر لگے بڑے سے کتبے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور موتی کو بھی خاموشی سے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی بڑی سعادت مندی کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ بغل میں بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بنیا کچھ منتر جیسی چیز پڑھتا ہوا قبرستان میں داخل ہوا اور حسب دستور سابق تالاب کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگوں کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اطمینان سے بیٹھ چکا ہوگا تو قبر کی اوٹ سے ایک مٹی کا دھیلا اس کی طرف اچھالا گیا۔ پہلے دھیلے پر تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اس کے بعد جب متواتر 2-3 دھیلے مزید اس کی طرف روانہ کیے گئے تو اس نے کون ہے کی صدا بلند کی۔ اب تک اس کی آواز میں ناراضگی تھی، لیکن جیسے ہی 2 سفید پوش قبر سے نمودار ہوئے اور اس کی جانب آہستہ آہستہ جھومتے ہوئے بڑھنے لگے تو اس نے پہلے تو قریب پاس پڑے ڈھیلے ہماری طرف پھینکے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو چلے ہی آ رہے ہیں تو اس نے پہلے بلبلانا شروع کیا، پھر اس کے حلق سے عجیب و غریب طرح کی آوازیں نکلنے لگیں اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم لوگ اس کی طرف بڑھ ہی رہے تھے، تبھی موتی نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ موتی کا بھونکنا تھا کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور جی جان چھوڑ کر بھاگا۔ چند قدم بھاگنے کے بعد اس کا پیر اس کی ہی تہمت میں پھنس گیا اور وہ دھائیں سے زمین پر گرا۔ اس کے گلے سے عجیب طرح کی آوازیں ہنوز نکل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اٹھا تو اس کی تہمت کسی چیز میں پھنس کر کھل گئی، لیکن اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ بے تحاشا اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے کے دھائیں سے کھلنے کی آواز آئی۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اپنی چادر سمیٹی، تسبیح اتاری اور گھر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ رفتہ رفتہ دن چڑھنے لگا، سڑک پر ہلچل شروع ہو گئی۔ بنیا عام طور پر اپنی دکان 6 بجے صبح کو کھول دیا کرتا تھا، لیکن دن کے 10 بج چکے تھے اور اس کی دکان بند ہی پڑی تھی۔ دکان کے بازو سے ہی اس کی رہائش گاہ کا دروازہ متصل تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے دروازے پر متعلقین کا مجمع بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کو خوف بھی آنے لگا کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ ہم لوگوں نے ایک جھولا اٹھایا اور سامان خریدنے کے بہانے اس کی دکان پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی آنے والوں کو ماجرا سنا رہی ہے کہ قبرستان میں انہوں نے نہ جانے کیا دیکھ لیا کہ اب آواز غائب ہو گئی ہے، صرف سائیں سائیں کی آواز ہی منہ سے نکل رہی ہے اور جسم بری طرح تپ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ خبر سن کر راحت کی سانس لی اور گھر لوٹ آئے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ بنیے کا علاج ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی آواز اور اس کا بخار دونوں ہی ٹھیک ہو گئے، مگر اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے کبھی قبرستان کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس حادثے کا تذکرہ محلے میں ہر زبان پر تھا اور قبر سے نکلنے والے ان 2 سفید پوش افراد کا قد بڑھتے بڑھتے قبرستان میں موجود کھجور کے درختوں کے برابر ہو چکا تھا۔ قصہ جاری ہے۔ آپ حضرات کو اگر یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔